بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کی میزبان ندا آصف۔ وزیر اعظم شہباز شریف ایک روزہ دورے پہ کراچی پہنچ گئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق آج وہ مختلف وفد سے بھی ملاقات کریں گے۔ اسٹوڈیو سے ہمیں جوائن کر چکے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں ایم کیو ایم پاکستان سے فیاض قائم خانی صاحب، اور ساتھ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں پی ٹی آئی سے ارسلان مرزا صاحب۔ میں آپ دونوں کو ہی خوش آمدید کروں گی اپنے پروگرام میں۔ سر، پہلے تو میں جو ہے آپ سے ہی فیاض صاحب جو ہے پروگرام کا جو ہے باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ خان صاحب جو ہے مختلف جو ہے صوبوں میں کبھی ملتان کبھی فیصل آباد جو ہے، جیسے آج جو ہے وہ جو ہے ایک دھواں دھار جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں، جس طرح جلسے سے خطاب کریں گے عوام سے، تو پنڈال بھی سج چکا ہے۔ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ عمران خان جو انہوں نے کہا تھا کہ میں حکومت سے باہر نکل گیا تو میں اور زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا، کیا وہ واقعی جو ان کا کہا ہے وہ پورا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں لیزا، بات یہ ہے کہ جلسے جلوس کرنا ہر جمہوری پارٹی کا، ہر جمہوریت کے اندر ہر جمہوری پارٹی کا بنیادی حق ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے ایک جلسوں کی ایک سیریز شروع کی تھی، میرا خیال ہے اس کا آخری جلسہ ہے، اچھا۔ اور بقول خبروں کے کہ وہ ان کے کہ ہم انشاءاللہ اس میں کوئی مارچ کا اعلان کریں گے یا دھرنا ورنا دیں گے اسلام آباد میں۔ عمران خان کے جلسے جو اگر آپ غور کریں گے تو کیوں کیے جا رہے ہیں، یا وہ جو روز کی بنیاد پہ وہ جو بیانیاں بدلی کر رہے ہیں، تبدیل کر رہے ہیں اپنا، وہ کیوں کر رہے ہیں، اس کے تو پی ٹی آئی والے جواب دیں گے۔ لیکن بہرحال بات یہ ہے کہ عمران خان کا جو انہوں نے حکومت میں رہتے ہوئے کہا تھا میں ابھی حکومت میں ہوں اس اور اگر میں وقت حکومت سے باہر آ جاتا ہوں اور زیادہ دیکھیں خطرناک ہو جاؤں حکومت گا، کے لیے موجودہ تو کیا وہ وقت آ چکا ہے خان صاحب کے خطرناک ہونے کا؟ کیا حکومت کو اب جو ہے جس طرح سے کہا جاتا تھا کانپے ٹانگ رہی ہیں، تو کیا حکومت کی کانپے ٹانگ رہی ہیں؟ بظاہر دیکھیں کہیں بھی کچھ پریشانی نظر نہیں آ رہی ہے، اور جلسے جلوسوں سے اگر حکومتیں جانے لگتی تو اس سے پہلے پی ڈی ایم بھی کر چکی ہے، صحیح، اور وہ بھی ان سے بڑے بڑے جلسے کر چکی ہے، انہی شہروں میں کر چکی ہے۔ دیکھیں کسی بھی حکومت کو گرانے کے لیے جلسے جلوس کرنا کوئی راستہ نہیں ہے۔ ٹھیک، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ عمران خان صاحب کو جو ہے اسمبلی کے اندر ایک اپوزیشن کا کردار ادا کرنا چاہیے تھا، ایک مثبت رویہ اپنانا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے نہیں اپنایا اور وہ ریزائن کر کے باہر آ گئے۔ لیکن یہ ہے کہ اب کس طرح یہ جلسے جلوس سے کسی چیز پہ دیکھیں دباؤ آ سکتا ہے حکومتوں کے اوپر، جلسے جلوسوں سے پبلک گیدرنگ سے دباؤ ضرور آتا ہے، لیکن حکومتیں جاتی نہیں ہیں۔ ایسی پاکستان کی تاریخ میں کبھی کوئی مثال نہیں ملی کہ جلسے جلوسوں سے حکومتیں چلی جائیں۔ بہرحال یہ عمران خان کا حق ہے، تحریک انصاف کا حق ہے، اور وہ سمجھ رہے ہیں اس بات کو، کیونکہ جو بیانیاں لے کے چلے تھے اس پہ پھر تبدیلی، پھر خود ہی یو ٹرن لے لیا۔ کبھی وہ امریکن سازش کا بیانیہ کرتے ہیں، کبھی وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کے اوپر الزام رکھتے ہیں، کبھی نواز شریف کو سازشی کہتے ہیں، کبھی کسی کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے اب یہ ایک نیا انہوں نے نیریٹو اپنا لیا ہے کہ مجھے قتل کیا جائے گا۔ تو یہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ روز کی بنیاد پہ تبدیل ہو رہی ہیں۔ اب وہ کیوں تبدیل ہو رہی ہیں یہ تو عمران خان ہی جانتے ہیں، لیکن یہ جو بیانیہ ہے یہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے آہستہ آہستہ یہ مدھم پڑ رہا ہے، اور وہ کیونکہ یہ سمجھتے ہیں اس بات کو کہ دیکھیں بیس لیس بیانیہ کبھی بھی نہیں چلے گا، کسی کا بھی نہیں چلے گا۔ امریکن سازش کا جو بیانیہ تھا وہ ہفتہ 10 دن چلا، اس کے بعد وہ ختم ہو گیا۔ پھر انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو انہوں نے سوشل میڈیا پہ اور اپنے جلسوں میں جو ہے گالیاں دینی شروع کر دی، وہ بھی ختم ہو گیا۔ اس کے بعد انہوں نے نواز شریف کو کہا کہ پھر یہ کہ نیوٹرل کی نئی ایک ٹرم لے کے آ گئے ہیں کہ جی وہ نیوٹرل تو جانور ہی ہوتا ہے۔ اس طریقے سے جو ہے روز کی بنیاد کے اوپر یہ جس طریقے سے انہوں نے بیانیاں تبدیل کر رہے ہیں، اور یہ اب عوام کو جب تمام بیانیاں ختم ہو گئے تو انہوں نے ایک نئی چیز شروع کر دی کہ مجھے قتل کیا جائے گا اور عوام بدلہ لے گی۔ تو یہ اس طریقے کی چیزیں جو ہیں کسی بھی جمہوری معاشرے کے اندر کسی بھی حکومت کر چکے ہیں۔ وہ خود وزیر اعظم رہے، 4 سال تک وزیر اعظم رہے، لیکن جب وزیر اعظم رہے جب بھی ان کا طرز سیاست یہی تھا، وہی کنٹینر کی سیاست کی ہوئی تھی، انہوں نے وہی چیخا چلی رکھی ہوئی تھی، اور آج بھی اسی پیٹرن کے اوپر جو ہے وہ اپنی سیاست کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اپنے ناظرین سے میں جو ہے یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گی، جس طرح سے ہم پہلے کہا کرتے تھے کہ حکومت
को क्या ज़रूरत पेश आ गई है कि वो जल्द से जुलूस कर रही है, उसी तरह जो है नून लीग भी अब जल्द से जुलूस करती हुई नजर आ रही है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो है आज मुल्तान में जलसा करें। इसी के साथ साथ अगर बात की जाए सिंध की सूरत हाल की, तो केंजर झील में पानी की किल्लत की वजह से कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पानी की किल्लत नजर आ रही है, लेकिन टैंकर माफिया जो है उसको पानी कैसे मैसर, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इसी के साथ साथ अगर बात की जाए जो हमारे अशिया खुर्दोनोश है उसमें उनकी कीमतों में भी इजाफा देखने में आ रहा है। 100 रुपये किलो आटे का जो है वो रेट आज का बताया जा रहा है। अरसलान साहब से मैं जो है सारी जो अभी सिचुएशन चल रही है उनसे मैं गुफ्तगू करूंगी। पहले तो मुल्तान जलसे में जो आज साबिक वज़ीर आज़म जो है कुछ अहम ऐलानात करने जा रहे हैं, तो वो क्या ऐलानात हैं, वो किस तरह से जो है आज का मुल्तान का जलसा है वो होने जा रहा है। जी बिस्मिल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी इन दिस शो। अच्छा जी, पहली चीज़ तो ये है कि मुल्तान जलसे की नौबत क्यों आई, ये जलसे जुलूसों की नौबत क्यों आई। देखें, हमारा एक मौक़िफ़ रहा है डे वन से कि यहाँ पे जो साम्राज्यिक क़ुव्वतें हैं वो एक्टिव हैं और उन्हीं की वजह से ये हुकूमत जो है डीरेल हुई है। और वो सारी चीज़ें हमारे पास जो जब हम हुकूमत में आए तो हमारे पास फाइनेंशियल चैलेंजेस थे, इंटरनल एक्सटर्नल सारे वो प्रॉब्लम्स थे जिससे हम लड़ते रहे। वो चैलेंजेस से हम निकले, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ हम गामजन थे। बहुत सारे ऐसे हमने मेजर्स लिए जिससे आम आदमी का इंटरेस्ट वो प्रोटेक्ट हो रहा था। ठीक है। फिर ये हुआ कि इनको महंगाई भी नज़र आ रही थी, इनको जो है बहुत सारे इश्यूज आ रहे थे। कोई यहाँ से उछलता कूदता महंगाई मार्च करते हुए, कभी बिलावल साहब ट्रक पे चढ़ जाते थे, कभी जो है मरीम नवाज चढ़ जाती थी, कभी हमजा शहबाज चढ़ जाते थे। तो बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए, सारी चीज़ें हुई, लेकिन उसमें ये देखें कि खान साहब ने किसी को भी किसी भी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन, कोई अपने लॉ इन्फोर्समेंट को, हाँ उनको प्रोटेक्ट करने के लिए वो सारे थे, लेकिन किसी को भी कोई डिफ़िकल्टीज़, कोई उसके रुकावटें नहीं डाली गई। ठीक है। आप अगर ये देखें कि लाहौर का जो जलसा हुआ उसमें रुकावटें डाली गई, कराची के अंदर जो है, यानी कि ये कोई एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस ही गवर्नमेंट नहीं गई। हम तो डे वन से कह रहे थे। बाकी जो इत्तेहादियों का जो ज़मीर जागा है वो बैठे हुए हैं, ये खुद अपना जवाब देंगे, मैं किसी की वो चीज़ नहीं कह सकता। बट अगेन मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान इस टाइम इन चीज़ों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता था। जिन्होंने अपने ज़मीर बेचे वो खुद आगे इलेक्शन आ रहा है, वो खुद उसका जवाब देंगे। हम ये समझते हैं कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस फॉलो नहीं किया गया। सिंध हाउस की मिसाल आपके सामने है, किस तरह लोगों को नवाजा जा रहा था, क्या क्या हुई, किस तरह मिनिस्ट्रीज मिली, किस तरह गवर्नरशिप मिली, वो सारी चीज़ें आपके सामने है। दूसरी जो एक चीज़ आई है जी कि बयानिया चेंज हो रहा है। बयानिया हमेशा खान साहब का एक ही रहा है, चाहे वो तालिबान के साथ बातचीत करने का हो, चाहे अमेरिकन गवर्नमेंट की जो इन्फ्लुएंस है, चाहे आप जो है वो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी की बात करें, चाहे इंटरनेशनल इदारों से जो है इक्वल लेवल के ऊपर फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग की बात करें, फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात करें, इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग के ऊपर बात हुई है। इसी तरह अंदरूनी मामलात हों या बैरूनी मामलात हों, सब के ऊपर जो है खान साहब ने कहा है कि हम गुलाम नहीं हैं। और यही सारी चीज़ें आई हैं। यहाँ पर भी इस वक्त इनके अंदर इतनी सख्त नहीं थी इस गवर्नमेंट को डीरेल कर सकते। आपके सामने हम तो रिपीटेडली कहते रहे पैसा आया है, बाहर से सारी चीज़ें हुई हैं। आप मुझे ये बताएं कि फॉरेन ऑफिस के जो लोग मिल रहे थे, कोई उन्होंने लीडर नहीं छोड़ा, और सारे वही लीडर हेड ऑफ द पार्टी से तो मेल मुलाकात तो नॉर्मल है। आज वो मेल मुलाकात कहाँ है? कोई एक पिक्चर आपको सोशल मीडिया के ऊपर नजर आई है? किसी एक मुझे ये बताएं कि राजा रियाज साहब से उनकी क्या मुलाकात होनी थी, अलीम खान साहब से क्या मुलाकात होनी थी? यानी हर वो आदमी जो बिका है, जिसने अपना ज़मीर बेचा है, वो सारे जो है अमेरिकन के साथ बैठ के वो क्या बात कर रहे थे? कौन सा ऐसा कंस्ट्रक्टिव मेजर्स लिए जा रहे थे कि जो इस मुल्क की बेहतरी के लिए थे? अच्छा, आ गई गवर्नमेंट, आप ये देखें कि माशी बदहाली, दिवालियापन की सतह तक तो लेकर चले गए। आप सिर्फ आटे की बात करें, आप तेल की बात करें, बिजली की कीमतों को आप देख बिजली की कीमतों की आज वो चीज आ गई, गैस की किल्लत, फिर से लोड शेडिंग, गैस है नहीं। और सुबह सिंध के अंदर सिर्फ आप केंजर झील कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि 2 नहरों से 60,000 क्यूसिक वाटर जो है वो रिलीज हुआ है। सियासी चोरी उरूज पर है। 50% पानी तो आपको मिलेगा ही नहीं, वो गायब हो गया रास्ते में। इस टाइम हम तो कराची में जन्नत में रह रहे हैं, मैं सीरियसली कह रहा हूँ। इतने मामला खराब होने के बाद अगर आप इंटीरियर सिंध में जाएंगे, यू विल सी कि वहां पे पीने का पानी नहीं है लोगों के पास। करबला बना हुआ, लिटरली करबला बना हुआ है। बिकॉज मैं तो पूरा सिंध देख रहा हूँ, आप हालात देखें, कसम से मैं ये कहता हूँ, कौन से आज जमीर नहीं जाग रहे,
12 मई के ऊपर इनके साथ क्या हुआ, जो जिनके ज़मीर जागे थे 12 मई के ऊपर मुझे ये बता दें। ये तो रिप्रेजेंटेटिव है ना, मेरा क्वेश्चन बनता है ना इन लोगों से। 12 मई के ऊपर इन्होंने क्या किया? उन्हीं के साथ ठट्टे लगा रहे थे, उन्हीं के साथ खुशगपियों में मसरूफ थे, जिन्होंने इन्हीं के लोगों को बकौल इनके कत्ल किया था, शहीद किया था। उन्हीं लोगों के साथ ये बैठे हैं कि जब सीएम हाउस के बाहर इनका एक कारकुन शहीद हुआ है, हम खड़े हुए थे इनके साथ। खान साहब ने स्टेटमेंट दी, पूरी पीटीआई इनके साथ खड़ी हुई थी। आज उसका सौदा किया या नहीं किया? ठीक है कौन जी से अरसलान ज़मीर साहब, मैं जागे हैं? आपका जो सवाल है ब्रेक के बाद मैं फयाज साहब से जो अरसलान साहब का सवाल है उसको हम उनका जवाब लेने की कोशिश करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ रहें। जी नाज़रीन, खुश आमदीद। ब्रेक से पहले अरसलान साहब का सवाल था 12 मई का जो वाक़या पेश आया था, उस हवाले से मैं फयाज साहब से जो है उनकी राय लेने की कोशिश करेंगे। फयाज साहब, आपने अरसलान मिर्ज़ा साहब की पूरी गुफ्तगू सुनी। देखिए निज़ा, मैं इसका जवाब दे देता हूँ आपको। 12 जी, मई जी, जी। 12 मई के सबसे बड़े मुतासिर ही हम हैं, ठीक है। 15-16 से ऊपर कारकुन हमारे शहीद हुए, इल्ज़ाम भी हम पे लगाया गया। खैर इसका मैं जवाब तफसील से आपको दे देता हूँ, लेकिन अरसलान भाई की एक बात का कि अनडेमोक्रेटिक प्रोसेस से जो है गवर्नमेंट गई है, ऐसा नहीं है। देखिए जमहूरियत के अंदर जो एक तरीक़ेकार है उसके मुताबिक ही हुकूमत गई है। ये नंबर्स गेम है, इसमें कोई साजिश नहीं है, ठीक है, इसमें किसी की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये नंबर गेम्स है। 2018 में पीटीआई ने अपनी हुकूमत कैसे बनाई थी? 156 पे तो हुकूमत नहीं बनेगी ना, 155-56 मेंबर्स के ऊपर हुकूमत नहीं बनी। इन्होंने एमक्यूएम से इत्तेहाद किया, इन्होंने काफ लीग से इत्तेहाद किया, इन्होंने बाप से इत्तेहाद किया, इन्होंने शाहजहान बुक्टी से इत्तेहाद किया, इन्होंने अख्तर मेंगल से इत्तेहाद किया, ठीक है। जब इनके 176 वोट से वज़ीर आज़म मुंतखब हुए थे, ठीक है। 3 अप्रैल 2022 को इनके पास नंबर्स नहीं थे, अपोजिशन के पास नंबर्स आ गए थे, ठीक है। अब इस हुकूमत बनाने में इनके किसी भी मुनर्रिफ अरकान ने वोट नहीं डाला है। बात सिर्फ इसमें यह है कि वो नंबर्स चेंज हो गए, इनकी हुकूमत चली गई। और यही जमहूरी रिवायत है और जमहूरी ममालिक में यही हुकूमतें तब्दील करने का तरीक़ेकार है। अपोजिशन के पास 174 नंबर हुए, इनके पास ये अक़लियत में चले गए, इनकी गवर्नमेंट ख़त्म हो गई। आज इनके पास 176 नंबर होते, आज शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट खत्म हो जाएगी। ये नंबर्स गेम है, इसके अंदर कोई साजिश नहीं होती, इसमें किसी की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। असल इशू ये है कि जो इदारे जिनको ऊपर अब ये एक ओपन सीक्रेट है, ये अब राज नहीं रहा है कि 2018 के अंदर पीटीआई की हुकूमत लाने में इस्टेब्लिशमेंट ने किरदार अदा किया है। इनका असल रोना ये है पीटीआई का कि जी जहां 4.25 साल तक आप हमें गैर मशरूत तौर पर हमें सपोर्ट करते रहे हो, हमारे लिए काम करते रहे हो, तो अचानक आपने 3 अप्रैल 2022 को किस तरह हाथ खींच लिया है? आपका इशारा किसकी तरफ है? इस्टेब्लिशमेंट की तरफ है। आप लोग बोल रहे हो, आपने कहा ये बात, पीटीआई को आपको दावा कर रही है इस बात का कि हमारे साथ ज्यादती हो गई है। ज्यादती किसने की है? सोशल मीडिया में इस्टेब्लिशमेंट को गालियां कौन बक रहा है? आपके लीडर साहब भरे जलसे के अंदर न्यूट्रल किसे कह रहे हैं, जानवर किसे कह रहे हैं? तहरीक इंसाफ के किसी भी सरकर्दा रहनुमा या किसी भी लीडर से बात कर लेंगे तो सारा मलबा इस्टेब्लिशमेंट में डालता है। भाई इस्टेब्लिशमेंट का इसमें क्या अमल दखल है? ठीक, बिल्कुल जैसा भी आपने कहा, ये तो नंबर गेम है, नंबर गेम है। आपके नंबर पूरे होते हैं तो आप हुकूमत असल में होते रोना हैं। ये है, ये कह रहे ये हैं जो मैंने अभी आपको बताई कि ये कह रहे हैं ये 4.25 साल तक इस्टेब्लिशमेंट ने हमें सपोर्ट किया, हमें बगैर मशरूत तौर पर हमारा साथ दिया, हमारी हुकूमत बनाई, हमारी हुकूमत चलाई, तो ये हाथ क्यों खींचा हमारे पीछे से? और ये अगर अपोजिशन के बाद नंबर पूरे हो गए थे तो इन्होंने हमें क्यों नहीं बचाया? यानी कि वही इस्टेब्लिशमेंट रोल अदा करती, इन्वॉल्व होती सियासत के अंदर, और जिसमें ये खुश थे। मतलब हुकूमतों में इतनी काबिलियत नहीं है कि वो अपने अपने बलबूते पे जो हुकूमत बना सके। इस्टेब्लिशमेंट का हाथ होगा तो हुकूमत बन सकती है। देखिए जब अगर आपके पास काबिलियत ही होती, आप में अहलियत ही होती, तो आपसे इत्तेहादी नाराज क्यों होते? आपके साथ आपके मुनर्रिफ अरकान ने आपकी हुकूमत नहीं गिराई है, आपके इत्तेहादी आपसे अलग हो गए। ठीक, भाई एमक्यूएम अलग हो गई, बाप अलग हो गई, मेंगल साहब अलग हो गए, शाहजहान बुक्टी अलग हो गया, काफ लीग के 2 मेंबर अलग हो गए, तो आपकी हुकूमत खत्म हो गई। तो आपका काम ये था, देखें एमक्यूएम का जहां तक रोल है ना इसमें, ये जो सियासी बुरहान अप्रैल में खड़ा हुआ, एमक्यूएम का रोल बिल्कुल एक क्लियर है। एमक्यूएम ने देखें गवर्नमेंट, हमारी प्रायोरिटी गवर्नमेंट थी,
صحیح. لیکن بات یہ ہوئی کہ گورنمنٹ نے ہم نے گورنمنٹ کے سامنے اپنے مطالبات رکھ دیے. ہم نے اپنے مطالبات اپوزیشن کے سامنے رکھ دیے کہ اگر اپوزیشن ہمارا مطالبے مانتی ہے تو ہم اس کے ساتھ ہیں, اگر حکومت ہمارے مطالبات مانتی ہے تو ہم حکومت کے ساتھ ہیں. یہ ہے طریقہ کار اس کا. اب اس میں حکومت نے, کیونکہ پونے 4 سال تک ہمارا ان کے ساتھ ایک معاہدہ تھا, ٹھیک ہے, ایک 13 نکاتی ہمارا ان کے ساتھ معاہدہ تھا, جس معاہدے کے اوپر کسی ایک شق کے اوپر بھی مکمل عمل نہیں ہوا, ایک شق پہ مکمل عمل نہیں ہوا. لیکن اس کے باوجود بھی ہم چلتے رہے پونے 4 سال تک, حجت تمام کی ہم نے. لیکن اب اس کے بعد جس میں یہ بحران آیا, سیاسی بحران آیا, ہم نے گورنمنٹ کے ساتھ سامنے اپنا ایک پرچہ رکھ دیا کہ یہ ہمارے مطالبات ہیں, آپ تسلیم کرتے ہو تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم علیحدہ نہیں ہوں گے آپ سے. اور یہی ہم نے اپوزیشن کے سامنے رکھ دیا. حکومت نے اس وقت بھی, یہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں, 9 اپریل 2022 کی رات تک کی, پرویز خٹک اور گورنر سنگھ جو ہے عمران اسماعیل, وہ رات کو 2 بجے تک وہیں موجود تھے, فیڈرل لانجز میں موجود تھے, ہمارے ساتھ موجود تھے. ہم نے کہا ہمارے مطالبات مان لو, ٹھیک ہے. عمران خان سے خود ہماری بات ہوئی ہے, عمران خان ہمارے مرکز آئے, ہم نے ہر طریقے سے جو ہے, ہماری پرائیورٹی حکومت تھی. لیکن جب عمران خان صاحب جو ہے حکومت میں تھے, وزیر اعظم تھے, جب میں نے ہی اپنے ہی پروگرام میں جب سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کراچی تشریف لائے تھے ایم کے بہادر آباد کے مرکز, تو آپ نے کہا کہ کچھ ایسی نہیں, جیسے ہائیٹی پہ انوائٹ کیا تھا, مطالبات کا تو کسی قسم کا کوئی اس پہ ذکر نہیں کیا گیا تھا اس دوران. اب اصل مسئلہ کیا ہے, ہم سابقہ حکومت کے سب سے بڑے احتجاجی تھے, ہم سے بڑا احتجاجی کوئی نہیں تھا. جب اگر آپ کو سازش ہو رہی ہے آپ کے خلاف, 8 مارچ کو آپ کو لیٹر آ گیا ہے, آپ سمجھ رہے ہیں وہ سازش ہو رہی ہے, تو آپ نے ہمیں اعتماد میں کیوں نہیں لیا؟ ٹھیک, پر ریاست کا مسئلہ تھا نا, غیر ملکی سازش ہے, غیر ملک کوئی بھی ہو, اگر امریکہ آپ کے خلاف سازش کر رہا تھا تو آپ کو اتحادیوں کا اعتماد میں لینا تھا. آپ نے 9 اپریل تک ہمیں نہیں بتایا. 9 اپریل کی صبح عظمت اقبال کی تحریک پیش ہو رہی ہے, تو آپ نے جب تک ہمیں نہیں بتایا, نہ آپ نے ہمیں کوئی ثبوت دیے. عمران خان ہمارے پاس آئے, انہوں نے کوئی ذکر نہیں کیا سازش کا کہ میرے خلاف کوئی سازش ہو رہی ہے. دیکھیں, ملک کے خلاف کوئی سازش ہو, حکومت ملک ہی ہے نا, حکومت ہو یا ملک ہو, غیر ملکی سازش ہو تو کوئی بھی محب وطن ایسا نہیں ہے پاکستان میں کہ وہ سازش کا ساتھ دے دے گا. ہم آج بھی کہہ رہے ہیں, ہمارا موقف آج بھی یہی ہے کہ آج عمران خان آج کے دن, ٹھیک ہے, آج ہمیں دے دیں, ثبوت دے دیں کہ یہ سازش ہے اور یہ اس کے ثبوت ہے, آج ہم حکومت سے الگ ہو جائیں گے. یہ میں آپ کو آن ایئر بتا رہا ہوں, میں آپ کو ایم کیو ایم کا بالکل کلیئر موقع. اچھا فیاض صاحب, پیپلز پارٹی سے پہلے بھی جو ہے کئی معاہدے کیے گئے تھے, جو اب ظاہر ہے آپ حکومت کے ساتھ جڑے ہیں, ان کے ساتھ آپ لوگوں نے اتحاد کیا ہے, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب جو مطالبات تھے آپ کے وہ پورے ہوتے ہوئے نظر آئیں گے؟ نیزا, میں آپ کو 3 جماعتیں ہیں, تحریک انصاف حکومت میں رہی, پیپلز پارٹی حکومت میں رہی, یا نون حکومت میں, جی, ٹھیک ہے. چوتھی بڑی پارٹی کوئی نہیں ہے جس سے ہم اتحاد کر سکتے ہیں. ہمارا جو حجم ہے, ہم بغیر اتحاد کے اپنی عوام کو فیسیلیٹیٹ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, ہمیں عوام کی سہولت کے لیے, عوام کے عوامی مسائل کے لیے ہمیں اختیارات چاہیے. ٹھیک ہے, بغیر اختیارات کے ہم کچھ نہیں کر سکتے. اب 3 میں سے کسی ایک سے اتحاد کرنا پڑے گا گورنمنٹ کے اندر. ٹھیک ہے, تحریک انصاف کے ساتھ پونے 4 سال تک ہم نے اتحاد کیا. اب نون کی اور پیپلز پارٹی کی حکومت آئی ہے, ہم نے نون کے ساتھ الگ معاہدہ کیا ہے, پیپلز پارٹی کے ساتھ الگ معاہدہ کیا ہے. جو صوبائی معاملات ہیں, جو صوبائی جوریڈکشن کے اندر آتے ہیں, وہ ہم نے پیپلز پارٹی کے ساتھ معاہدہ کیا. 18ویں ترمیم کے بعد زیادہ تر اختیارات جو شہری مسائل ہیں ان کا حل صوبے کے پاس ہے. ٹھیک ہے, جو ہمارے ایشوز ہیں فیڈرل گورنمنٹ سے, وفاق سے ریلیٹڈ ہیں, وہ ہم نے نون کے ساتھ کیا. اب مردم شماری ہمارا معاہدہ نون کے ساتھ ہے, ہمارے آفیسز کا معاملہ نون کے ساتھ ہے, ہمارے لاپتہ کارکنان کا معاملہ نون کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے وہ معاملات جو کہ فیڈرل گورنمنٹ کی پاس ادارے اس وقت موجود ہیں, ان کے اندر ملازمتوں کا کوٹا ہے, وہ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ہے. لیکن جو شہری مسائل ہیں, شہری عوام کے جو اسپیشلی بلدیاتی مسائل ہیں, وہ صوبائی حکومت سے منسلک ہے. اس لیے ہم نے صوبائی حکومت کا معاہدہ کیا. اور ہمارا معاہدہ کوئی سیکنڈ یا تھرڈ ٹیئرز آف لیڈرشپ کے ساتھ نہیں ہے. ہمارا معاہدہ چیئرمینس کے ساتھ ہے, ہمارا معاہدہ بلاول بھٹو کے ساتھ. اچھا, جو پہلے جو معاہدے ہوئے تھے وہ کن کے ساتھ ہوئے تھے؟ بالکل, دیکھیں میری بات سنیں, 1988 سے ہم نے معاہدہ کیا ہوا ہے. ہم نے پیپلز پارٹی کا 1988 میں پہلا معاہدہ کیا تھا. ٹھیک ہے, اس معاہدے کے مطابق پیپلز پارٹی پوری نہیں اتری تھی, ہم حکومت سے باہر آ گئے. اسی طریقے سے آج بھی ہمارا یہی مسئلہ ہے. ہم آج بھی 1 مہینے سے اوپر گزر چکا ہے, ہم نے پیپلز پارٹی کو بھی,
ہمارے مذاکرات چل رہے ہیں بلدیاتی بل کے اوپر. ہم نے ایک ڈرافٹ بنا کے دے دیا ہے کیونکہ ہم اس کالے قانون کو آپ کی پروگرام میں 50 دفعہ میں نے یہ بات کہی ہے کہ ہم اس کالے قانون کو نہیں مانتے. اس بلدیاتی کالے قانون کے اندر امینڈمنٹ کرنے کے لیے ہم نے ایک ڈرافٹ بنا کے دے دیا ہے پیپلز پارٹی کو. ٹھیک ہے, پیپلز پارٹی اس کے اوپر اب سوچ و بچار کر کے اس کے اندر تبدیلی لے کے آ رہی ہے. اسی طریقے سے ہم نے ابھی ہمارے ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے جو ہے وزیر اعظم سے بھی ملاقات کی تھی 4 دن پہلے, تو یہی بات کہی ہے کہ آپ کے ساتھ جو ہمارا ایگریمنٹ ہے اس کی جتنی ممکن ہو سکے اس پہ عمل کیا جائے. ٹھیک ہے, اب لازمی سی بات ہے کہ گورنمنٹ آئی ہے, ملک کے معاشی حالات اس میں بدتر ہو چکے ہیں اور یہ کوئی ایک دن کا کھیل نہیں ہے, یہ 20 دن سے نہیں ہوئے ہیں, یہ ڈیڑھ مہینہ یہ مسلسل ہے. 1.5 مہینے میں یہ خراب نہیں ہو گیا, 1.5 مہینے ملک تباہ برباد نہیں ہو گیا. اب یہ ارسلان بھائی کو بتا دوں, شاید فگر کا کھیل ہے, جب یہ 9 اپریل 2022 کو گئے ہیں اس وقت انہوں نے کہا یہ 27 ارب ڈالر جو ہے پاکستان کے ریزرو ہے. حالانکہ یہ جھوٹ ہے. پاکستان کے ریزرو اس وقت جو ہے 11 ارب ڈالر تھے, صرف 11 ارب ڈالر پاکستان کے ریزرو تھے اور 6 ارب ڈالر جو ہے کمرشل بینکوں کے پاس تھا. ٹوٹل پاکستان کے اندر 17 ارب روپے تھے. ٹھیک ہے, اس میں اس 11 ارب جو ٹوٹل ریزرو ہے پاکستان کا, اس کے اندر 4 ارب روپے چائنا کے تھے, 3 ارب روپے سعودیہ کے تھے, 3 ارب روپے UAE کے تھے, 1 ارب روپیہ قطر کا تھا. وہ 11 ارب روپے بھی انہی کے قرضہ تھا جو کہ ہم استعمال نہیں کر سکتے, صرف اپنے اکاؤنٹ میں رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اب دیکھیں لازمی سی پاکستان کا جو تجارتی خسارہ ہے وہ 35 ارب ڈالر سے اوپر کا ہے. اس کو کم کیسے کیا جا سکتا ہے؟ وہ لازمی, یہ تمام چیزیں کوئی 1-2 دن میں یا اوور نائٹ نہیں ہوتی ہیں. اس کے لیے باقاعدہ پوری لانگ ٹرم پلاننگ کرنی پڑتی ہے. ہمارا ایکسپورٹ امپورٹ جو ہے اس کے اندر 35 ارب ڈالر کا خسارہ ہے, گیپ آیا ہوا ہے. اس 35 ارب ڈالر کو گیپ کو کیسے ختم کیا جائے گا؟ تو لازمی سی بات ہے کہ یہ اس کے لیے ایک لانگ ٹرم پلاننگ کی جائے. اب یہ 1.5 مہینے کے اندر, اب دیکھیں یہ کہنا کہ جی کہ 1.5 مہینے میں جو ہے وہ ملک دیوالیہ ہو گیا. 1.5 مہینوں میں کوئی ملک دیوالیہ نہیں ہوتے. اچھا, وہ آپ نے میری بات کہہ دی کیونکہ ظاہر ہے عوام کی بات میں یہاں پہ کہہ سکتی ہوں, عوام تو بول کے پریشان ہو چکی. آپ یہ دیکھیں, ایک جو دہاڑی دار طبقہ ہے, جو ڈیلی ویجر ہیں, وہ ایک دن ان کے لیے سروائیو کرنا کتنا مشکل ہو رہا ہے. آپ کے سامنے آپ 1.5 مہینے کی بات کریں, جب PTI کی حکومت تھی وہاں پہ ایک دن کے لیے آپ لوگ جو سڑکوں پہ لانگ مارچز کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا. میں آپ کو اضافہ اس میں کر دوں, ابھی ارسلان بھائی خود بھی نمائندگی کر رہے ہیں. بالکل, میں ابھی ارسلان صاحب کے پاس بات یہ ہے کہ انہوں نے IMF کے ساتھ ایک IMF کے پروگرام میں گئے, ایک ایگریمنٹ کیا. اس ایگریمنٹ کے مطابق ان کو اپریل کے اندر پیٹرول جو ہے 245 روپے فی لیٹر کرنا تھا. یہ سگنیٹری ہیں اس کے, یہ سائن کر کے آئے ہوئے ہیں. لیکن انہوں نے کیا کیا کہ سبسڈی دے دی اور وہ پیٹرول کی قیمت کو روک کے رکھا. اب آج IMF کا پروگرام جو ہے سسپینڈ ہو گیا. جب پاکستان کے وزیر خزانہ آپ گئے ان کے پاس, انہوں نے کہا بھائی جان, کیونکہ دیکھیں شخصیتوں کے اوپر معاہدے نہیں ہوتے, اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ معاہدے ہوتے ہیں. IMF جو ہے ہماری اسٹیٹ سے معاہدہ کرتا ہے. تو انہوں نے کہا جی آپ لوگوں نے یہ اپنی پاسداری نہیں کی ہے, جو آپ نے ایگریمنٹ کیا ہے, جو پرومس کیا اس کے اوپر آپ پورے نہیں اترے ہو, ہم آپ کو مزید ایڈ نہیں دیں گے. تو یہ تمام معاملات ہیں, یہ تمام چیزیں ہیں. اب یہ تمام جو معاشی حالات خراب ہیں, اب موجودہ جو گورنمنٹ آئی ہے وہ کوشش کر رہی ہے, اپنی بالکل کوشش کر رہی ہے کہ کسی صورت کے اندر جو ہے یہ معاملات جو ہے معاشی حالات درست ہو جائیں. لیکن پاکستان کے پاس ریزرو نہیں ہے, پیسے نہیں ہیں, بغیر پیسے کچھ بھی نہیں ہوگا. تو جب خان صاحب یہ بات کہتے تھے تو پھر خان صاحب کے دیکھیں, خان صاحب تو بول رہے ہیں نا کہ ہم 27 ارب روپے چھوڑ کے گئے ہیں. وہ کہاں ہے 27 ارب روپے؟ ٹھیک ہے جی, ارسلان صاحب بقول ان کے وزیر خزانہ کے سبسڈی کا پیسہ ہم نے چھوڑا ہوا ہے, تو پیسہ کہاں ہے؟ ٹھیک ہے جی ارسلان صاحب. چلیں جی, پہلی ریکویسٹ تو آپ کو پتا ہے, میں اٹس ناٹ مائی اسٹائل کہ میں بیچ میں لکمے دوں گا, بالکل میں نے ان کی تفصیل گفتگو سنی. اب میں آپ کی میری تشنگی ابھی تک وہیں پر ہے. مجھے امید ہے آپ مجھے تھوڑا سا ٹائم دیں. پہلی چیز 12 مئی کے اوپر کیا جواب آیا ہے, کیا کیا انہوں نے؟ بیٹھ کے ٹھٹے مارے نا. آج شہداء, بس آپ رک جائیں نا, آپ رک جائیں نا. میرے ساتھ بہت سارے سوال ہیں. دیکھیں میں پھر میری بھی نا آپ کو پورا موقع دیا ہے, اب حوصلے سے سنیں. 12 مئی کا سودا کیا انہوں نے, ان کے پاس کوئی کلیئر کٹ پالیسی نہیں ہے. ان کی جو ساری یہ جو لفاظی اور یہ گھماؤ پھیراؤ, انٹرنیشنل پالیٹکس, ڈومیسٹک پالیٹکس, اس کا جو سمری ہے نا وہ یہ ہے کہ MQM چڑھتے سورج کی پجاری ہے. ٹھیک, ہر گورنمنٹ کا حصہ رہے, بانیان پاکستان کی اولادیں, ہم بھی اولادیں. کیا ہم نے قربانیاں نہیں دی, یا صرف انہوں نے دی؟ یا آپ پنجاب میں چلے جائیں, اس سے زیادہ اردو سپیکنگ وہاں بیٹھا ہوا ہے. ساری چیزیں آپ سے لسانیت کو ہوا دیتے رہے, آپ نے سارے کام وہ کیے. آپ نے ہر گورنمنٹ کا آپ حصہ رہے, آپ اپنے شہداء کا
خون کے سودا کیا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں, آپ عوامی لوگ ہیں نا, آپ نے عید کی نماز کہاں پڑھی ہے, کہاں پڑھی ہے؟ ان کی لیڈرشپ سے پوچھیں. عوامی حکومت کے ساتھ یہ کھڑے ہوئے ہیں, عوامی حکومت کے ساتھ انہوں نے کہا جی کہ ملکی حالات بڑے اچھے ہیں. خالد مقبول صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں قبل از وقت انتخابات ہو سکتے ہیں. خان صاحب نے جھوٹ بولا. نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کیا کہہ رہی ہے؟ اعلامیہ آ رہا ہے. کس قسم کا ثبوت چاہیے آپ کو؟ آپ تو بیٹھے ہوئے تھے, آپ تو ساری چیزیں آپ کو پتا تھی. آپ گورنر عمران اسماعیل صاحب کی بات کر رہے ہیں, پرویز خٹک صاحب کی بات کر رہے ہیں, ساری چیزیں گیو اینڈ ٹیک کی بات ہو رہی تھی ساری. آپ کو منسٹری چاہیے تھی, گورنرشپ چاہیے تھی, آپ نے وہ لے لی. ملک کا سودا کر دیا, اپنے شہداء کا سودا کر دیا. آپ یہاں پہ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں جی انٹرنیشنل پولیٹکس ایسے تھی, ریزروز ایسے تھے. بھائی آپ کا کوئی لینا دینا ہی نہیں اس چیز سے. آپ نے کون سا ایسا کنسٹرکٹیو میجر کیا ہے جس سے آپ نے, یا آپ کے پاس کوئی ایسا فارمولا ہے کہ فیول پرائسز کو آپ ایڈجسٹ کر سکتے؟ کون سی ایسی چیز ہے؟ آٹا پانی بجلی گیس کون سی آپ نے چیز کی؟ آج پورا ایک ہفتہ ہو گیا, کربلا بنا ہوا پورا سندھ. کوئی نہیں, بس بیٹھے ہوئے ویٹ کر رہے ہیں, ویٹ اینڈ سی, انجوائے کر رہے ہیں. اور زرداری صاحب کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے. زرداری صاحب نے کیا کہا؟ پہلے ان کو کام پہ لگائیں گے پھر ان سے کام لیا جائے گا. یہ معاہدہ ہوا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ نے یہاں پہ اپنا ایک شہید کروا دیا, آپ نے یہاں پہ خون دیا ہمیشہ کی طرح, اس کے خون کا سودا کیا. اس کا بھائی ہمارے جو عائشہ منزل والے جلسے کے اندر آیا, اس نے کہا کہ میرا سودا کیا ان لوگوں نے. میں آپ کو کہتا ہوں کھڑے ہوں, ان کی ضمانتیں ضبط نہیں ہوں, میں ادھر آ کے نا اپنا گلا کٹوا دوں گا آپ کے سامنے. ان کی اوقات ہی نہیں رہ گئی. اب یہ چھوڑ دیں, یہ لفاظی کیا ہونا تھا, کیسے تھا, کتنے ریزرو تھے, کیا تھی. آپ نے سودا کیا ہے ملک کا, آپ جواب دہ ہیں. آپ عید کی نماز پڑھنے کے لیے باہر نہیں نکل سکتے. آپ کی یہ اوقات رہ گئی ہے, آپ باتیں کرتے ہیں سارے. آپ نے اپنے 12 مئی کا, میں یہ کہتا ہوں ہمارے لوگ مرے ہیں اس کے اوپر, آپ اس کا جواب دیں. لاپتہ افراد, آپ ڈے 1 سے ہر گورنمنٹ کا حصہ ہے, 1988 سے آپ کے سامنے انہوں نے کہا ہمارا حکومت کے ساتھ حصے میں رہے. کون سے مطالبات ہیں؟ اچھا ارسلان صاحب, حکومت میں آنے سے پہلے خان صاحب نے بھی بڑے دعوے وعدے کیے تھے, ایسی بات نہیں ہے, انہوں نے بھی جو ہے, جی میں بڑے پرٹیننٹ کوئسچن آپ کے سامنے رکھ, کون سے ایسے مطالبات ہیں جو 1988 سے آج تک پورے نہیں ہو رہے؟ کیا چیزیں لے کر؟ اچھا آپ مجھے یہ بتا دیں کون سا مطالبہ ہے جو آپ کے اتحادیوں کا پورا کیا گیا, ایک بتا دینا تاکہ پھر میں بھی. میں آپ کو بتا رہا ہوں سب سے زیادہ فنڈز ان کو ملے کراچی کے اندر. آپ خالد مقبول صدیقی صاحب سے پتا کریں. میں اس پوری میٹنگز کا حصہ رہا ہوں جہاں پہ ان کی فنڈ ایلوکیشن ہو رہی تھی, جہاں اتنے لمبے لمبے پیپر لے کر یہ بیٹھے ہوئے تھے. اچھا اسد عمر صاحب سے, پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے جو منسٹر ہیں, ان سے انہوں نے لیے ہیں. ہمارے پاس کس جگہ لگے ہیں, کس جگہ لگے ہیں, آپ مجھے یہ بتائیں. دوسری بات, مردم شماری کی بات کر رہے ہیں, منسٹر کون تھا, کس نے سیٹلمنٹ کی. اور تیسری بات یہ کہہ رہے ہیں جی خان صاحب ہمارے, ہم نے کیا بات کی اس جب وہاں پر گئے؟ مجھے اس میٹنگ کا ایک ایک چیز کا پتا ہے. خان صاحب نے کیا مانگا ان سے؟ گئے, چائے پی, انٹروڈکشن کروایا اپنی ٹیم کا, بس آ گئے. ان سے کس چیز کا مانگے؟ ان کے پلے ہے کیا؟ ٹوٹ پوٹ کا شکار یہ ہیں. ان کے لوگ ہمارے پاس آ رہے ہیں, وہی بات ہے نا, وہی بات ہے. یہ بھی نمبر گیم ہے, اگر حکومت سے باہر آ جائے تو حکومت گر جائے گی نا. نمبر گیم میں آپ کو یہ بتاتا ہوں, سندھ ہاؤس کے اندر ساری چیزیں کون سے نمبر, ضمیر کیسے جاگے؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, منسٹری آپ کے سامنے, گورنرشپ آپ کے سامنے ہے. یہی تو ساری چیزیں ہیں نا, یہی تو مطالبات رکھے. خان صاحب کے سامنے مطالبات رکھے, زرداری صاحب کے سامنے رکھے, نواز شریف صاحب کے سامنے رکھے, شہباز شریف صاحب کے سامنے رکھے. بھائی سودا کیوں کرتے ہیں؟ آئے نا سیاست کریں اس ملک کی بہتری کے لیے. 140 کے اوپر, آئین کے آرٹیکل کے اوپر آپ نے کہا کہ انڈیپینڈنٹ جو آئین کہتا ہے اس کے مطابق, آئین اور دستور کے مطابق ہمیں یہاں پہ لوکل گورنمنٹ کا سسٹم چاہیے. کر لیا آپ نے خون تو دے دیا یہاں پر, اس کا سودا بھی کر لیا آپ نے کر لیا. وہ آج ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے, میں آپ کے سامنے, میں ایک ٹاک شو میں بیٹھا ہوا تھا, نہیں الزامات نہیں, میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں. پالیسی آپ نے بتانی ہے, پالیسی آپ کی ہے ہی کوئی نہیں. میں کیوں آپ کی بات سنوں اس ٹائم؟ تو آپ کی بات کوئی بھی نہیں سنے گا. اس وقت آپ ریجیکٹ ہو چکے ہیں. بات صرف اتنی سی ہے, دیکھیں حوصلہ ہے نا, حوصلہ ہے. آپ نے الزامات بہت سارے لگائے, میرے پاس ایک ایک چیز کا جواب ہے. آپ نے کہا جی خان صاحب نے بیانیہ چینج کیا. کون سا بیانیہ؟ خان صاحب نے کتنا جھوٹ بولا. جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ہے وہ ویٹ کر رہی ہے اس چیز کو. آپ اس کی پریس ریلیز تو پڑھیں, آپ یہ دیکھیں. آپ اتنے لا علم میں, آپ کس پارٹی کی نمائندگی کر رہے ہیں؟ آپ کو حالات کا نہیں پتا, حالات کا نہیں پتا. میں نے دونوں میٹنگیں پڑھی ہوئی ہیں, آپ کو حالات کا ہی نہیں پتا. آپ ادھر آ کے آپ حالات بتائیں تو صحیح, کہاں خراب ہو رہے ہیں؟ آپ حالات خراب نہیں ہو رہے. آپ یہ دیکھیں معاشی بدحالی,
जब हम ये इनको अभी हुई कहते है। थे, सर जब मौशी हम बदाली, इनको अरसलान कहते साहब, थे, मौशी जब बदाली इनको तो हम 4 साल से कहते थे, ये अभी भुगतते हो हुए रही आ है। रहे हैं, ये नहीं, अभी की जब बात हम नहीं इनको है, कहते 4 थे, साल से ये जब हम हमारा इनको भी यही कहते रोना थे, था। रुक जाए ना, रुक जाए, मैं जवाब दे रहा हूँ एक एक। जब हम इनको कहते थे कि हेड ऑफ स्टेट अपनी जाती हैसियत में मुआहदे नहीं करता, आपने जो बिजली के मुआहदे किए थे वो हमें उसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे, जो आपने आईएमएफ के पास गए उसके कॉन्सिक्वेंसेस हमें फेस करने पड़ेंगे। उस टाइम कहते थे नहीं जी ये क्या बात हुई, आप तो खान साहब ने तो ये वादे किए थे वो वादे किए थे। डैमेज हमारी सोच से ज्यादा बढ़कर था। आप मुझे ये बताएं, सूबे के अंदर ये कहते हैं ना सूबाई गवर्नमेंट और ये वो सारे जो भी हैं, जो भी मामलात हैं, लफाजी बड़ी अच्छी है, मुझे ये बताएं आउटपुट क्या है, पानी, बिजली, गैस, तालीम, लॉ इन्फोर्समेंट के ऊपर क्या बेहतरी लेकर आए। आप इधर इल्जाम लगाने के बजाय आप रखें, आप गवर्नमेंट का हिस्सा रहे ना, मैं तो गवर्नमेंट में नहीं हूं, मैं तो अपना मुकदमा पेश करूंगा आपके सामने, आप यहां रखें। हाँ जी एमक्यूएम 1988 से आई तो ये हमने बेहतरी की, ये बेहतरी की, ये बेहतरी की, कौन से मुतालबात थे, मुतालबात सामने रखे ना जिसके ऊपर आपका तशफ़ी नहीं हुई, आप जो है अलग हो गए। देखिए बात सुने आप ठीक पूरा है, टाइम फयाज मिला साहब, है, एक छोटे से पूरा ब्रेक की टाइम कॉल मिला की जा है। रही है, ब्रेक लेते, ब्रेक के टाइम बाद नहीं है। फयाज साहब मैं फिर आपके पास आऊंगी, अरसलान साहब जो है आपसे भी गुफ्तगू करेंगे, शॉर्ट ब्रेक लेते, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हमारे साथ रहे। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले अरसलान साहब का सवाल था 12 मई के हवाले से, क्योंकि ब्रेक से पहले भी जो है वो चाह रहे थे कि आप इसके ऊपर जो है गुफ्तगू करें, तो मैं चाहती हूँ कि आप अरसलान साहब की जो रिक्वेस्ट है उसको पूरी करते हैं, फिर हम ब्रेक की तरफ। देखिए 12 मई जो वाक़या है वो उसके सबसे बड़े मुतासिर हम हैं, ठीक है। 15 से ऊपर 16 कारकुनान हमारे शहीद हुए थे उसमें, ठीक है। और हमारी एक पुरअमन रैली को जो है मुख्तलिफ जो अनासिर हैं, जराइम पेशा अनासिर हैं, उसके ज़रिए जो है हमारी रैलियों पे हमले करवाए गए। और 12 मई को हर सूरत के अंदर ऐसा एक वाक़या है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा नुकसान हमारा हुआ है, सबसे ज़्यादा इल्ज़ामात हम पे लगे गए, ठीक है। 12 मई जो है एक टाइमिंग का खेल था। उस वक्त जो है अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कराची के दौरे पे आ रहे हैं तो एक गवर्नमेंट ऑफिशियल के तौर पे एक नॉर्मल तरीक़ेकार है उसका, ठीक है जी, उसका एक नॉर्मल तरीका है। रोज आते हैं, वज़ीर आज़म आ जाए, किसी को नजर आया है, पता चला है कोई हंगामा हुआ है, उस चीफ जस्टिस साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कराची बुलाने के लिए एक ठीक ठाक किस्म की तहरीक चलाई गई। उस वक्त जजेस की तहरीक चल रही थी। इन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को एक सियासी लीडर के तौर पे सामने कर दिया। हमने ऐलान किया हुआ था कि हमारी रैली है, ठीक है, हमारी रैली का रूट हमने मुतालिका एडमिनिस्ट्रेशन को दिया हुआ था, हमारा चलने का एक तरीके, हमारा एक अपना तरीक़ेकार था। लेकिन जो लोग थे, जो अनासिर थे उस वक्त, ठीक है, जो जराइम पेशा अनासिर थे उस वक्त, उन्होंने इसका फ़ायदा उठाया, ठीक है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऊपर कराची सिंध बार को एक स्पीच करनी थी सिर्फ उन्होंने, ठीक है, क्योंकि हमारे पास टाइम शॉर्ट है तो आप शॉर्ट सिर्फ की एक आंसर। छोटी सी जी जी मैं बैठे हुए जी, इस 12 मई को इन्होंने क्या किया, क्या मेरा क्वेश्चन वो था, मजम्मत की है, किस चीज़ की, उनके साथ बैठकर ठठे मार के मजम्मत की है, किस चीज़ क्या के ठठे किया मारे हमने? आप देखें ना, आपको नहीं पता, मैं अगेन ये कह रहा हूँ थोड़ा ठीक है सा जी, आप देख क्योंकि अभी लिया टाइम करें। बहुत शॉर्ट है, हेडलाइन की तरफ हमने जाना है, तो मैं चाहूंगी कि फयाज साहब को मैं दोबारा से इनवाइट करूं और फिर इसके ऊपर तफसीलन हम गुफ्तगू करेंगे। फयाज साहब आपका बहुत शुक्रिया अदा करूंगी। अरसलान साहब हमारे साथ हैं, फिर हमें पीपल्स पार्टी से वीर जी कोहली हमें ज्वाइन करेंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, हेडलाइन के बाद हाजिर होंगे हमारे साथ।